السلام علیکم۔ اسکرین پر طویل سرنگ کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اور سرنگ میں دوڑتے ہوئے عمران، کرنل فریدی اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر مشین کے سامنے بیٹھی مادام گلوریا کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ جلدی کرو احمقو، ورنہ یہ اسپیشل لیبارٹری کے دروازے تک پہنچ گئے تو پھر ان بدروحوں سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے گا۔ مادام گلوریا نے بری طرح چیختے ہوئے دیوار کے ساتھ نصب ایک بڑی مشین کے سامنے کام میں مصروف دو آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، جو مشین کے مختلف بٹن دبانے اور نابیں گھمانے میں مصروف تھے۔ صرف ایک لمحہ مزید مادام، ایک آدمی نے تیز لہجے میں کہا، اور مادام ہونٹ بینچ کر رہ گئی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی، اور جیسے جیسے وہ دوڑ رہے تھے مادام گلوریا کے جسم میں خون کی رفتار بھی اسی طرح تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یس مادام، اوکے، اچانک ایک آدمی نے چیخ کر کہا، اور مادام نے جلدی سے اپنے سامنے موجود مشین کی سائیڈ میں لگے ہوئے سرخ رنگ کے ہینڈل کو ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ سائیڈ والی مشین سے گڑگڑاہٹ کی تیز آوازیں نکلیں اور مادام کی نظریں جیسے سکرین پر چپک سی گئیں۔ گڑگڑاہٹ کی آواز لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، اور دوسرے لمحے سکرین پر نظر آنے والی تمام سرنگ یک لخت بیٹھتی چلی گئی اور سکرین پر سرمئی رنگ کے بادل سے چھا گئے۔ ہا ہا ہا، میں نے انہیں زندہ دفن کر دیا، مادام نے مشین کا بٹن آف کرتے ہوئے مسرت سے کہے لگاتے ہوئے کہا، اور سائیڈ کی مشین بھی اس کے آپریٹروں نے آف کر دی۔ مادام نے میز کے کنارے پر رکھے ہوئے ایک انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس پر موجود بے شمار نمبروں میں سے ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس مادام، نمبر 1 آف اسپیشل لیبارٹری۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ تمہارے پاس کتنے افراد ہیں؟ مادام نے پوچھا۔ مادام، میرے سیکشن میں 50 افراد ہیں، نمبر 1 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ان 50 افراد کو ساتھ لے کر اسپیشل لیبارٹری کے 0 گیٹ پر پہنچو، میں وہاں آ رہی ہوں۔ انڈر کنسٹرکشن ونگ سے اسپیشل لیبارٹری کی طرف آنے والی سرنگ میں دشمنوں کو میں نے زندہ دفن کر دیا ہے، اور اب میں ان کی کچلی ہوئی اور مسخ شدہ لاشوں کو باہر نکلوانا چاہتی ہوں۔ مادام نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو ساتھ آنے کی کیا ضرورت ہے مادام؟ میں ان لاشوں کو نکلوا لاتا ہوں، نمبر 1 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ان بدروحوں کی لاشیں اپنے سامنے نکلوانا چاہتی ہوں۔ تم اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر فوراً 0 گیٹ پر پہنچو، ملبہ ہٹانے کا سامان ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس جگہ دفن ہیں، ورنہ ساری سرنگ کو کھودنے میں تو کئی روز لگ جائیں گے، مادام نے کہا۔ یس مادام، ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، نمبر 1 نے کہا، اور مادام نے اوکے کہہ کر انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی سلطنت فتح کر لی ہو۔ مادام، اگر اجازت دیں تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اچانک مشین کے ایک آپریٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، کیا بات ہے 61، مادام نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کے عضلات یکلخت تن گئے تھے۔ مادام، آپ ان لوگوں کو ختم کر کے بے حد مسرت محسوس کر رہی ہیں، حالانکہ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے بے شمار افراد ہلاک ہوئے ہیں، آپریٹر نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا۔ او ہاں، واقعی میری مسرت تمہیں عجیب محسوس ہو رہی ہوگی۔ یہ عام دشمن نہیں تھے، انتہائی خطرناک عیار دشمن تھے۔ ان کی موت واقعی اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پر کہے لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ انسان نہیں تھے، بدروحیں تھیں، شیطان تھے، مادام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسپیشل لیبارٹری ایک ایسا سیکشن تھا جس میں اصل انسان کام کرتے تھے۔ یہاں انسانی شکلوں میں روبوٹ نہ رکھے گئے تھے، کیونکہ یہ لیبارٹری کا سب سے حساس حصہ تھا، اور روبوٹ کسی بھی وقت کوئی تکنیکی غلطی کر کے کوئی انتہائی نقصان کر سکتے تھے۔ اس لیے چیف باس نے اپنی تنظیم کے انتہائی وفادار ارکان کو یہاں تعینات کیا تھا۔ سائنسی طور پر اس حصے کو ہر لحاظ سے محفوظ بنا دیا گیا تھا، اور باہر سے سوائے چیف باس، مادام اور ڈارسن کے اور کوئی فرد کسی صورت میں اندر داخل نہ ہو سکتا تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں ان تینوں میں سے کوئی خاص طور پر خود ساتھ نہ لے جائے، کیونکہ مخصوص کوڈز صرف ان تینوں کو ہی معلوم تھے۔ ڈارسن ہلاک ہو چکا تھا، اور اب مادام اس لیے بھی خوش تھی کہ وہ اب چیف باس کو عمران اور اس کے ساتھیوں کی مسخ شدہ لاشیں پیش کر کے سازش کا سارا بوجھ ڈارسن پر ڈال دینا چاہتی تھی۔ اس طرح تنظیم میں اس کا مرتبہ اور اونچا ہو جاتا۔ اس نے ڈارسن سے یہ اگلوا لیا تھا کہ اس کا چیف باس سے رابطہ قائم نہ ہو سکا تھا، اس لیے وہ مادام کے متعلق اسے کچھ نہ بتا سکا تھا،
اور ڈارسن کی شاید یہی ایسی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اگر وہ یہ بات مادام کو نہ بتاتا تو لازماً مادام یہی سمجھتی کہ چیف باس کو اصل حالات کا علم ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں لازماً اپنی جان بچانے کے لیے اسے چیف کی خوشامدیں کرنی پڑتیں۔ اب وہ آسانی سے سازش اور غداری کا سارا بوجھ ڈارسن پر ڈال سکتی تھی، اور ظاہر ہے وہ مردہ ڈارسن تردید نہ کر سکتا تھا۔ پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کی مسخ شدہ لاشیں اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتیں، اس لیے وہ زیادہ مسرت اور اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ آپریشن روم سے نکل کر وہ یہی سوچتی ہوئی تیزی سے زیرو گیٹ کی طرف بڑھی جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ زیرو گیٹ پر پہنچی تو نمبر 1 اپنے ساتھیوں سمیت وہاں موجود تھا۔ ان سب کے پاس بیلچے نما ہتھیار تھے جن سے ملبہ ہٹایا جا سکتا تھا، البتہ نمبر 1 نے اس بیلچے نما ہتھیار کی بجائے مشین گن کاندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ مادام کو دیکھتے ہی ان سب نے جھک کر مادام کو سلام کیا اور مادام سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ زیرو گیٹ ایک چٹان جیسی دیوار تھی جس کی وجہ سے راستہ بالکل بلاک ہو گیا تھا۔ مادام نے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک باکس کے اوپر شیشے کی پلیٹ پر اپنا دایاں ہاتھ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دایاں ہاتھ ہٹایا اور پھر بایاں ہاتھ اسی طرح شیشے کی پلیٹ پر رکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایک لمحے بعد شیشے کی پلیٹ غائب ہو گئی۔ اب اس باکس پر بے شمار نمبر نظر آنے لگے۔ ہر نمبر کے ساتھ ایک بٹن تھا، ان میں سے ایک کوڈ بٹن تھا۔ جو بھی غلط بٹن دباتا وہ ہلاک ہو جاتا، اور شیشے کی پلیٹ سوائے مادام ڈارسن اور چیف باس کے ہاتھوں کے نشانات کے اور کسی طرح بھی باکس سے ہٹ نہ سکتی تھی۔ مادام نے جلدی سے ایک بٹن دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی گڑگڑاہٹ کی آوازیں ابھریں، اور اس کے فوراً بعد چٹان کے درمیان ایک خلا نمودار ہو گیا۔ مادام نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اور نمبر 1 کے ساتھ اس کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے خلا سے باہر نکل گئے۔ آخر میں مادام نے اس خلا کو کراس کیا اور اس کے باہر جاتے ہی خلا خود بخود برابر ہو گیا۔ اب وہاں پہلے جیسی چٹان تھی۔ زیرو گیٹ اس عمارت کے ایک خفیہ حصے میں تھا جہاں مزدور رہتے تھے۔ مادام اور اس کے ساتھی ایک بڑے کمرے سے باہر نکلے تو میدان میں موجود تمام مزدور انہیں اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر خوف سے زرد پڑ گئے۔ تم نے دشمنوں سے سازش کی، ٹھیک ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی، عبرتناک سزا، مادام نے غصے سے چیخ کر کہا۔ مادام ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم بے بس تھے، ہمیں یہاں جبراً دھکیل دیا گیا تھا، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کئی مزدوروں نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی، مادام نے پھنکارتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی عمارت کے گیٹ کے باہر نکل گئی۔ نمبر 1 اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ باہر میدان میں پہنچ کر مادام کا رخ اس عمارت کی طرف ہو گیا جہاں سرنگ موجود تھی۔ سرمئی رنگ کے مٹی کے بادل ابھی تک عمارت کے اوپر موجود تھے۔ مادام اس عمارت کی طرف فاتحانہ شان سے بڑھنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے عمران اور اس کے ساتھیوں کی کچلی ہوئی اور مسخ شدہ لاشیں موجود تھیں۔ سرنگ کی چھت بیٹھ جانے کی وجہ سے ملبہ سرنگ کے اندر گرا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو یہی محسوس ہوا جیسے ہزاروں ٹن چٹانیں مسلسل ان کے جسموں کو کچل رہی ہوں، لیکن چند ہی لمحوں بعد یہ تاثر غائب ہو گیا کیونکہ ان کے سانس باقاعدہ آ جا رہے تھے اور وہ زندہ تھے۔ کرنل، قبر ایسی ہی ہوتی ہوگی، اچانک عمران نے کھانستے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں، دوزخیوں کی قبریں ایسی ہی ہوں گی، ہم جیسے جنتیوں کی قبریں تو بڑی فراخ ہوں گی۔ ذرا سے فاصلے سے کرنل فریدی کی بھی کھانسی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ پھر تو بیچارے کیپٹن حمید سے ہمدردی کرنی پڑے گی، عمران نے جواب دیا۔ ابھی تم زندہ تو بچو، احمقوں کی طرح ہم سب کو موت کے چنگل میں پھنسا دیا ہے، دور سے کیپٹن حمید کی بلغم زدہ آواز سنائی دی، کیونکہ سرنگ کی چھت گرنے کی وجہ سے سرمئی رنگ کی سیمنٹ اور باریک بجری فضا میں موجود تھی جو سانس کے ساتھ ساتھ ان کے پھیپھڑوں میں پہنچ رہی تھی۔ جو ساتھی مر چکا ہو وہ برائے کرم ذرا بلند آواز سے بتا دے تاکہ میں اس پر فاتحہ پڑھ لوں، عمران نے اچانک چیخ کر کہا، اور جواب میں جولیا اور تنویر کی غراہٹ اور صفدر اور کیپٹن شکیل کی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے خیال میں تمہارے سب ساتھی سائیڈ میں ہو گئے تھے، البتہ میری فورس کے کئی افراد ابھی درمیان میں تھے، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سائیڈ والے مر چکے ہوں اور درمیان والے زندگی کے مزے لوٹ بلکہ کلیئرنس سیل والی لوٹ رہے ہوں، عمران کی آواز سنائی دی۔ چونکہ عمران اور کرنل فریدی کو جدید تعمیرات کے متعلق علم تھا، اس لیے گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنتے ہی
उन दोनों ने बैक आवाज़ चीख कर सबको दीवारों की जड़ों में सिमटने का कह दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सुरंग की छत लोहे के जाल और सीमेंट से बनाई गई होगी, और धमाके की वजह से ये छत जब टूटेगी तो लोहे का मजबूत जाल लाजमन किनारों से टूटने की बजाय दरमियान से टूटेगा, और साइडों पर से बेपनाह वज़न की वजह से सिर्फ झुक जाएगा। इसलिए दोनों साइडों में खला बाकी रह जाएगा और वो बच जाएंगे। और वही हुआ। बजरी के पत्थर तो उन पर बरसे, जिन्हें पहले तासुर में वो चट्टानें समझे थे, लेकिन पूरी छत ऊपर ना आने की वजह से वो जिंदा बच गए थे। अब यहाँ से निकलने की करो, वरना हमारे सांस घुट जाएंगे, जूलिया ने चीख कर कहा। इसी तरह साइडों में आगे को बढ़ते जाओ, ये खला सुरंग के आखिरी हिस्से तक मौजूद होगा। जल्दी करो। जूलिया की आवाज़ सुनते ही इमरान ने चीख कर कहा, और ख़ुद भी वो चौपाओं के से अंदाज में चलता हुआ आगे खिसकने लगा। उसके साथ ही दूसरों के खिसकने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। वो एक दूसरे को मुसलसल आवाज़ें देते रहे, क्योंकि घुप अंधेरे की वजह से वो एक दूसरे को देख ना सकते थे। तकरीबन 10-15 मिनट तक खिसकने के बाद वो अचानक खुली जगह पर पहुंच गए। ये सुरंग का वो हिस्सा था जो तबाह न हुआ था। मादाम ने शायद सुरंग का वही मखसूस हिस्सा तबाह किया था जहां ये लोग मौजूद थे। इस खुले हिस्से में पहुंचते ही इमरान रुक गया, क्योंकि यहाँ हवा कदरे साफ थी और कुछ रोशनी भी थी, और फिर एक एक करके बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। वो सब एक दूसरे को संभाल रहे थे। यहाँ आकर पता चला कि नुमानी और खावर दोनों कदरे ज़ख्मी हैं। ये ज़ख्म पुश्त पर पत्थर लगने की वजह से पैदा हुए थे। अलबत्ता कर्नल फरीदी के 5 साथी ना पहुंचे थे। वो शायद मलबे के दरमियान दबकर ख़त्म हो चुके थे। उनके भी कई अफराद ज़ख्मी थे, लेकिन शदीद ज़ख्मी बहरहाल कोई ना था। सुरंग आगे जा रही थी और वो थोड़ी देर बाद वहां रुककर अब आगे बढ़ने लगे। ज़ख्मियों की वजह से उनकी रफ्तार कदरे सुस्त थी, लेकिन बहरहाल वो आगे बढ़े जा रहे थे, और थोड़ी देर बाद वो सुरंग के अख्ताम पर पहुंच गए। वहां लोहे का एक बड़ा दरवाज़ा था जो बंद था, और दरवाजे के बाहर सुर्ख रंग की लहरें सी चल रही थीं। ये हिफाजती लहरें थीं। इमरान चंद लम्हे इन लहरों को देखता रहा, फिर उसने मानी खेज नज़रों से कर्नल फरीदी की तरफ देखा, जो इन लहरों को बगौर देख रहा था। अब क्या ख्याल है कर्नल साहब, इन लहरों में कश्ती डाली जाए? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब इसके सिवा और क्या हो सकता है, कर्नल फरीदी ने कहा, और फिर वो तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ा। इमरान खामोश रहा। कर्नल फरीदी ने दरवाजे के पास पहुंचकर अपने हाथ को फ़ज़ा में लहराया, और दूसरे लम्हे उसके हाथ से कोई चीज़ निकलकर इन लहरों की तरफ बढ़ी। दूसरे लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सुर्ख रंग की लहरें यकलख्त गायब हो गईं। कमाल है फरीदी साहब, आप तो वाकई सामरी जादूगर बन गए हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो कैसे? कर्नल फरीदी ने मुस्कुराकर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। बज़ाहिर तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आराकम लहरों का सर्कल तोड़ सके, लेकिन न जाने आपने क्या फेंक दिया है और ये चीज़ आई कहाँ से? इमरान ने कहा। वैसे वो दर हकीकत हैरान था। ये तो मामूली शोबदा है, मुझे यकीन है कि अगर मैं इसे इस्तेमाल ना करता तो तुम लाजमन इसे इस्तेमाल करते। सीप का बटन तो बहरहाल तुम्हारी कफ में मौजूद ही होगा। कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो ये बटन था। मैंने समझा कि आपने कोई जादू की हंडिया फेंक दी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे वो दिल ही दिल में कर्नल फरीदी को दाद दे रहा था। कर्नल फरीदी की जहानत वाकई काबिल दाद थी। सीप वाकई ऐसी चीज़ है जो अराकम लहरों के सर्कल को काट देती है, और इमरान को आज तक इसका ख्याल न आया था। लेकिन जाहिर है कि अब वो कैप्टन हमीद के सामने तो कम अज़ कम अपनी इस कोताही का एतराफ़ करने से रहा, इसलिए वो बात बना गया। कर्नल फरीदी ने आगे बढ़कर दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक तवील राहदारी मौजूद थी। कर्नल फरीदी और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। वो बेहद मोहतात थे। राहदारी का अख्ताम एक दरवाजे पर हुआ जो बंद था। इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे से कान लगा दिए। क्योंकि दरवाज़ा लकड़ी का था, इसलिए उसमें किसी रेज़ का सवाल ही पैदा ना होता था। अंदर से किसी की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी, और इमरान ने मुस्कुराते हुए दरवाजे को धकेला और उछलकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसके दरमियान एक मशीन पड़ी हुई थी। दीवारों के साथ भी कई मशीनें मौजूद थीं। 2 कुर्सियों पर सफ़ेद कोट पहने 2 अफराद बैठे हुए थे। इमरान के अंदर दाखिल होते ही वो दोनों चौंक कर उठे। भूत भूत, उन दोनों के हल्क से बैक वक्त निकला।
ابھی اور بھی بھوت ہیں، بلکہ ایک بھوتنی بھی ساتھ ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر کرنل فریدی اور باقی ساتھی جب اندر داخل ہوئے تو ان دونوں کی آنکھیں پہلے تو آخری حد تک پھیل گئیں، اس کے بعد دونوں ہی لہراتے ہوئے فرش پر گر گئے۔ ویسے ان کا قصور بھی نہ تھا، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی گرد اور مسلے ہوئے کپڑوں اور خون کے دھبوں کی وجہ سے واقعی انسانوں کی بجائے بھوت ہی لگ رہے تھے۔ صفدر، تم ذرا انہیں ہوش میں لے آؤ، میں ان مشینوں کو چیک کر لوں، عمران نے کہا اور تیزی سے درمیانی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ بٹن دبتے ہی سکرین پر جھماکے سے ہوئے اور پھر جو منظر ابھرا اسے دیکھ کر عمران، کرنل فریدی اور دوسرے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ سکرین پر تباہ شدہ سرنگ نظر آ رہی تھی اور 40-50 آدمی اسے کھودنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ ایک طرف مادام کھڑی تھی۔ اوہ، ہماری لاشیں نکالنے کا کام ہو رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، آخر مادام رحم دل عورت ہے، مزار تو بنائے گی ہی ہمارے، کرنل فریدی نے کہا۔ اسی لمحے وہ دونوں آدمی ہوش میں آ گئے۔ صفدر نے باری باری ان کے ناک اور منہ بند کر کے انہیں بے ہوشی سے ہوش میں لے آنے کا عمل سر انجام دے دیا تھا۔ سنو، ہم ان لاشوں کی روحیں ہیں جنہیں مادام نکالنے گئی ہے، اور وہ تو لاشیں نکالتی رہے گی، لیکن تم لاشوں میں تبدیل ہو جاؤ گے، اس لیے جو کچھ پوچھیں صحیح صحیح بتا دو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تم تو سرنگ میں دفن ہو گئے تھے، پھر مادام صحیح کہہ رہی تھی کہ تم بدروحیں ہو، ایک نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ دوسرے کے حواس ابھی پوری طرح بحال نہ ہوئے تھے۔ مادام نے صحیح کہا تھا، میرے سوالوں کا جواب دو گے یا؟ عمران نے مٹی سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں بری طرح گھگیانے لگے، اور پھر شاید ان کے ذہنوں نے انہیں مکمل طور پر بدروحیں تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ وہ ان کے سامنے سرنگ میں زندہ دفن ہوئے تھے اور مادام ان کی لاشیں نکالنے گئی تھی، جبکہ وہ حیرت انگیز طور پر یہاں دھمکے تھے، اس قدر حفاظتی حصار کو توڑ کر، اس لیے وہ طوطے کی طرح فر بولنا شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر ان سے حاصل کی گئی معلومات پر نہ صرف اسلحہ خانے کا سراغ لگا لیا گیا، بلکہ جولیا، نعمانی اور خاور کے سوا باقی سب افراد کرنل فریدی کی سربراہی میں اسپیشل لیبارٹری میں مکمل طور پر قبضہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ نعمانی اور خاور نے زخمی ہونے کے باوجود انہیں اپنی ہی بیلٹوں کی مدد سے آسانی سے کرسیوں سے باندھ دیا۔ ویسے بھی وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کے رد عمل کی توقع بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ وہ ذہنی دباؤ اور خوف کی وجہ سے مکمل طور پر بھیڑیں بن چکے تھے، اور پھر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں نے پوری اسپیشل لیبارٹری کا مکمل طور پر کنٹرول سنبھال لیا۔ لیبارٹری میں موجود سائنسدانوں کے چونکہ ذہن پروفیسر راکی کی مشین سے بدلے جا چکے تھے، اس لیے انہوں نے کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مجبوراً کرنل فریدی کو ان سب کو باندھنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ عمران کنٹرول روم میں بیٹھا مشین کی سکرین پر مادام اور اس کے ساتھیوں کی کارکردگی دیکھ رہا تھا، لیکن دراصل وہ کرنل فریدی کے اشارے کا منتظر تھا۔ اسپیشل لیبارٹری پر کنٹرول کیے بغیر وہ مادام کو نہ چھیڑنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ کرنل فریدی کے دوبارہ کنٹرول روم میں داخل ہوتے ہی عمران نے چونک کر پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، اب ہمیں باہر نکلنا ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مادام کو واپس بلاتا ہوں، کیونکہ یہاں سے نکلنے کے لیے مادام کی گرفتاری ضروری ہے، ورنہ حالات کسی بھی لمحے پلٹ سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا ایک بٹن دباتے ہوئے کرنل فریدی اور اپنے ساتھیوں کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو مادام، غضب ہو گیا، کچھ لوگ لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اوور، عمران نے بٹن دباتے ہی ملحقہ مائک میں پریشانی کے عالم میں چیختے ہوئے کہا۔ اس نے ان آپریٹروں میں سے ایک کا لہجہ اپنا لیا تھا جو اسی کنٹرول روم کی کرسیوں پر بندے بیٹھے تھے۔ عمران کے کہنے پر پہلے ہی ان کے منہ میں رومال ٹھونس دیے گئے تھے۔ کرنل فریدی کی عدم موجودگی میں عمران کنٹرول روم کی مشینری کو ہر لحاظ سے سمجھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مادام کی جیب میں موجود مخصوص ٹرانسمیٹر کا رابطہ اس مشین کے ساتھ ہے، اور وہی ہوا۔ عمران کے بٹن دباتے ہی مادام چونکی اور اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال لیا، اور پھر عمران نے بات کرتے ہوئے مادام کو بری طرح اچھلتے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو 61؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ اوور، مادام نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مادام، وہ لوگ سرنگ والے گیٹ پر موجود ہیں، وہ گیٹ پر آراکم ریز کا سرکل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ فوراً لیبارٹری پہنچیں، اوور،
عمران نے لہجے میں اور زیادہ پریشانی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سب افراد سرنگ میں دفن نہیں ہوئے بلکہ آگے نکل گئے ہیں۔ تم انہیں ہر صورت میں روکو، میں آ رہی ہوں، اوور اینڈ آل، مادام نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے مسکراتے ہوئے مائک آف کر دیا۔ لیجیے کرنل صاحب، ہز ہائینس مادام گلوریا عرف گورکن اپنی پارٹی کے ساتھ واپس آ رہی ہیں، عمران نے کہا، اور کرنل فریدی نے سر ہلا دیا۔ چلیے، میں نے ان منکر نکیر صاحبان سے پہلے ہی معلوم کر لیا ہے، یہ مزدوروں والی عمارت کی طرف سے خفیہ گیٹ سے واپس آئے گی، ہمیں ان کا وہیں استقبال کرنا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر نعمانی اور صدیقی کو وہیں رکنے کا کہہ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کرنل فریدی بھی اس کے ساتھ تھا۔ مادام، یہاں تو کوئی لاش نظر نہیں آ رہی، نمبر 1 نے حیرت برے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دفن ہوتے دیکھا ہے، ساری جگہ کھود ڈالو، جلدی کرو، مادام نے غصیلے لہجے میں کہا، اور نمبر 1 سر ہلاتا ہوا واپس اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا، جو لوہے کا جال توڑ توڑ کر اور سیمنٹ اور بجری کے ڈھیر کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ انہیں کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور انہوں نے تباہ شدہ حصے کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ کھود ڈالا تھا، لیکن ابھی تک کوئی لاش نہ ملی تھی۔ لاش پڑی ہے، اچانک ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب وہاں اکٹھے ہو گئے۔ مادام کا چہرہ لاش کا لفظ سن کر کھل اٹھا، اور پھر چند لمحوں بعد دھول سے اٹی ہوئی ایک لاش نکال کر باہر رکھ دی گئی۔ اس کا سر پچکا ہوا تھا اور چہرہ ناقابل شناخت تھا، باقی جسم بھی بری طرح مڑ توڑ گیا تھا۔ اور ڈھونڈو، جلدی کرو، مادام نے کہا، اور نمبر 1 کے ساتھی اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کام میں لگ گئے، اور پھر لاشیں ملنی شروع ہو گئیں، لیکن 5 لاشوں کے بعد اور لاشیں نہ مل رہی تھیں، جبکہ مادام کے مطابق دفن ہونے والوں کی تعداد 30 کے قریب تھی۔ جب کافی حصہ کھود ڈالا گیا اور مزید کوئی لاش نہ ملی، تو مادام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ دفن ہونے کے بعد کہاں جا سکتے ہیں؟ آخر ان کی لاشیں کیوں نہیں مل رہیں؟ مادام نے پریشان انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک وہ چونک پڑی۔ اس کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس ٹرانسمیٹر کا تعلق اسپیشل لیبارٹری کے کنٹرول روم سے تھا، اس لیے اس نے چونک کر ٹرانسمیٹر باہر نکالا اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، مادام غضب ہو گیا، کچھ لوگ لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اوور۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے کنٹرول روم آپریٹر 61 کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ لہجے میں شدید پریشانی کا عنصر نمایاں تھا، اور مادام اس کی بات سنتے ہی یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو 61؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ اوور، مادام نے چیختے ہوئے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں مادام، وہ لوگ سرنگ والے گیٹ پر موجود ہیں، وہ گیٹ پر آراکم ریز کا سرکل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ فوراً لیبارٹری پہنچیں، اوور۔ 61 کے لہجے میں شدید پریشانی تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سب افراد سرنگ میں دفن نہیں ہوئے بلکہ آگے نکل گئے ہیں، تم انہیں ہر صورت میں روکو، میں آ رہی ہوں، اوور اینڈ آل، مادام نے چیختے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ نمبر 1، چلو، لیبر گیٹ کی طرف دوڑو، وہ لوگ بچ گئے ہیں اور سرنگ گیٹ پر موجود ہیں، مادام نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی چیخ کر کہا، اور نمبر 1 اور اس کے ساتھی جو ابھی تک کھدائی میں لگے ہوئے تھے چونک کر سیدھے ہوئے اور پھر تیزی سے تباہ شدہ حصے سے باہر نکلنے لگے، جبکہ مادام تیزی سے اس عمارت کی طرف دوڑ رہی تھی جس میں مزدور تھے۔ مادام، یہاں سے سرنگ میں داخل ہو کر ان کا خاتمہ نہ کر دیں، نمبر 1 نے دوڑ کر مادام کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اور اگر وہ ہمارے سرنگ میں داخل ہو کر آگے بڑھنے تک لیبارٹری میں داخل ہو گئے تو پھر؟ نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، وہ بدروحیں ہیں، مادام نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ وہ مسلسل دوڑ رہی تھی، عورت ہونے کے باوجود اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ نمبر 1 اس سے 2 قدم ہی پیچھے دوڑ رہا تھا، اور ان کے پیچھے بیلچہ برداروں کا پورا گروپ تھا۔ بڑا عجیب سا منظر تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی فوج کا دستہ جنگ میں شکست کھا کر پسپا ہو رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مادام مزدوروں والی عمارت کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ وہ چند لمحے وہاں رک کر اپنا سانس برابر کرنے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ مسلسل اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ مزدوروں کے سامنے ایسی پریشان صورت میں نہ آ سکتی تھی۔ دوڑتے ہوئے باقی افراد بھی وہاں پہنچ گئے تو مادام نے باہر سے گیٹ کھولا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اندر داخل ہو گئی۔ اسے آتا دیکھ کر مزدور خوف سے ادھر ادھر سمٹنے لگے،
لیکن مادام کسی طرف توجہ دیے بغیر سیدھی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جس میں خفیہ راستہ موجود تھا۔ کمرے میں پہنچ کر مادام نے سامنے والی دیوار کی جڑ میں مخصوص انداز میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے ہٹ گئی۔ اندر ایک اور بڑا سا کمرہ تھا جس کے سامنے والی دیوار کسی بھاری چٹان کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس دیوار کی سائڈ میں ایک بڑا سا ڈبہ موجود تھا۔ ڈبے پر شیشے کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ مادام نے پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ شیشے کی پلیٹ پر رکھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایک لمحے بعد شیشے کی پلیٹ غائب ہو گئی اور باکس پر بے شمار نمبر نظر آنے لگے۔ ہر نمبر کے ساتھ ایک بٹن تھا۔ مادام نے آگے بڑھ کر جلدی سے ایک بٹن دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی گڑگڑاہٹ کی آوازیں ابھریں اور چٹان کے درمیان ایک خلا نمودار ہو گیا۔ سامنے راہداری تھی۔ خلا کے نمودار ہوتے ہی مادام نے تیزی سے آگے قدم بڑھایا۔ مادام پہلے ہم اندر جائیں گے، پاس کھڑے نمبر 1 نے مادام کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن مادام اس دوران خلا کراس کر کے اندر جا چکی تھی اور اس کے اندر جاتے ہی خلا بجلی کسی تیزی سے پر ہو گیا۔ اوہ، پریشانی بھی بعض اوقات دماغ معاف کر دیتی ہے۔ مادام خلا بند ہوتے ہی تیزی سے مڑی۔ اسے دراصل پریشانی میں خیال ہی نہ رہا تھا کہ اس کے کراس کرتے ہی کمپیوٹر نے خلا خود بخود بند کر دینا ہے، اس لیے پہلے وہ نمبر 1 اور اس کے ساتھیوں کو اندر بھیجے اور پھر خود اندر جائے۔ واپس مڑتے ہی وہ 1 قدم باکس کی طرف بڑھی جو اندر لگا ہوا تھا اور اس پر شیشے کی پلیٹ تھی۔ کیوں تکلیف کر رہی ہو مادام، انہیں باہر ہی رہنے دو۔ اچانک ایک سائیڈ سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور مادام بے اختیار اچھل کر مڑی۔ تم مادام کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ اس کے سامنے عمران ہی نہیں، کرنل فریدی اور ان کے 8 ساتھی مشین گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ سائیڈ لفٹ روم میں چھپے ہوئے تھے۔ ان سب کے جسم گرد اور دھول سے اٹے ہوئے تھے لیکن آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ آپ کے خادم حاضر ہیں مادام، اسپیشل لیبارٹری کی فکر نہ کرنا، وہ سب بڑے اطمینان سے ہیں، عمران نے کہا۔ مادام کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے جیب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی اچھل کر راہداری کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ کرنل فریدی کی لات اس کے تصور سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آئی تھی۔ کیپٹن حمید، میں نے سنا ہے کہ تمہیں لڑکیوں کو بے بس کرنے کا خاص گر آتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کرنل فریدی کے ساتھ کھڑے ہوئے کیپٹن حمید سے کہا، اور کیپٹن حمید شاید اس اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے کسی بھوکے عقاب کی طرح دیوار سے ٹکرا کر اٹھتی ہوئی مادام پر چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے لمحے وہ ایک زوردار دھماکے سے خود دیوار سے جا ٹکرایا کیونکہ مادام سانپ کی طرح بل کھا کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ واہ، خوشی کے ڈھول پیٹنا اسے کہتے ہیں، ڈھول نہ سہی دیوار سہی، عمران نے کہا، اور کیپٹن حمید یک لخت غصے سے چیختا ہوا مڑا اور اس نے انتہائی تیزی سے مادام پر کراٹے کا خوفناک وار کرنا چاہا۔ مادام نے تیزی سے نیچے جھک کر اس کا وار بچانا چاہا مگر کیپٹن حمید اب ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے مادام کے نیچے جھکتے ہی اس کی لات پوری قوت سے اس کے پہلو پر پڑی اور مادام بری طرح چیختی ہوئی فرش پر گر کر لڑکھنیاں کھاتی چلی گئی۔ ویل ڈن، اسے کہتے ہیں مردانگی۔ عورتوں کو لاتیں مارنے سے مردانہ انا کو واقعی تقویت ملتی ہے۔ عمران فکرہ کسنے سے باز نہ آیا۔ مادام کا جسم لڑکھنیاں کھاتا ہوا جیسے ہی رکا، وہ حیرت انگیز طور پر اچھلی اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے کیپٹن حمید کے سینے پر لات مارنی چاہی، لیکن کیپٹن حمید انتہائی پھرتی سے نہ صرف سائیڈ میں ہٹا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے اور مادام فضا میں اچھل کر چیختی ہوئی سر کے بل زمین پر گری اور پھر اس کا جسم گھومتا ہوا فرش کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرایا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ بس رک جاؤ، کافی ہو گئی ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور کیپٹن حمید جو شاید فرش پر پڑی ہوئی مادام کے چہرے پر ٹھوکر مارنے کے لیے پیر اٹھا رہا تھا، رک گیا۔ آج تمہاری زندگی بچ گئی، اگر تم عورت سے شکست کھا جاتے تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مار دیتا، کرنل فریدی نے کہا۔ کمال ہے، پھر تو آپ کو تمام شادی شدہ افراد کو گولیاں مارنی پڑیں گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ کرنل فریدی نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑی ہوئی مادام کی نبض چیک کی اور پھر اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ میرے خیال میں اسے کنٹرول روم میں لے چلیں، کرنل فریدی نے مڑ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جب آپ لے جانے پر تیار ہو ہی گئے ہیں تو پھر مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ البتہ کیپٹن حمید سے پوچھ لیں، اسے آئندہ اسے بھابھی کہنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تم خاموش نہیں رہ سکتے، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، ہر وقت بکواس، کیپٹن حمید عمران پر الٹ پڑا۔ اے مسٹر، اب کوئی لفظ باس کے خلاف تمہاری زبان سے نکلا تو بتی سی باہر آ پڑے گی۔
جوزف نے یکلخت گراتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو جوزف، یہ میرے خالہ جاد کا دوست ہے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوزف کو روکتے ہوئے کہا۔ حمید خاموش رہو، کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کیپٹن حمید سے کہا، اور حمید منہ بنا کر خاموش ہو رہا، اور پھر وہ سب راہداری سے گزرتے ہوئے کنٹرول روم میں آ گئے۔ کنٹرول روم کے آپریٹرز اسی طرح کرسیوں سے بندھے بیٹھے تھے، اور نعمانی اور خاور ان کی نگرانی کے لیے وہاں موجود تھے۔ اسے بھی کرسی پر بٹھا دیجئے، عمران نے کرنل فریدی سے کہا، اور کرنل فریدی نے سر ہلاتے ہوئے کاندھے پر لدی ہوئی مادام کو ایک خالی کرسی پر بٹھا دیا۔ مادام پر ابھی تک بے ہوشی طاری تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ عمران نے ایک کونے میں موجود نائلون کی باریک ڈوری اٹھائی اور مادام کو کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ کیا یہاں مشینوں سے تمہیں لیبارٹری سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملا؟ کرنل فریدی نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، یہ صرف مخصوص حد تک ہی کام کرتی ہیں۔ اب یہ مادام بتائے گی کہ راستہ کہاں ہے اور کیسے نمودار ہوتا ہے۔ جولیا، یہ تمہاری جنس ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہی اپنے مخصوص کوڈ سے اس سے راستہ پوچھو۔ عمران نے مڑ کر جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ضرورت ہے اس قدر تردد کرنے کی؟ اسلحہ خانے میں سے بم اٹھاؤ اور تباہی مچا دو۔ آخر یہ زمین دوز لیبارٹری ہے، کہیں نہ کہیں سے تو راستہ نکل ہی آئے گا۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر اتنی آسانی سے لیبارٹری ٹوٹ سکتی مس جولیانا فٹز واٹر، تو اب تک چیونٹیاں تو ضرور کہیں بل بنا لیتی۔ یہ جدید ترین لیبارٹری ہے، کوئی عام زمین دوز غار نہیں ہے۔ عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اس کے ساتھی باہر موجود ہیں، میرے خیال میں پہلے ان سب کا بندوبست کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کرنل فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ اندر نہیں آ سکتے اور اپنے مخصوص حد سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے وہ کھڑے پہرا دیتے رہیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے جولیا آگے بڑھی اور پھر اس نے پوری قوت سے مادام کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ کنٹرول روم کی فضا چٹاخ کی زوردار آواز سے گونج اٹھی اور دوسرے لمحے مادام کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ مادام، اس کا نام مس جولیانا فٹز واٹر ہے، اور یہ عورتیں تو ایک طرف مردوں سے بھی راز اگلوانے میں ماہر ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے خاص زنانہ تشدد سے بچتے ہوئے یہ بتا دو کہ لیبارٹری سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ عمران نے مادام کے ہوش میں آتے ہی آگے بڑھتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم مجھے قتل کر دو لیکن زندگی بھر سر پٹکنے کے باوجود تم اس لیبارٹری سے باہر نہیں نکل سکو گے، مادام نے غراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن دوسرے لمحے مادام بری طرح چیخ پڑی، کیونکہ پاس کھڑی ہوئی جولیا نے یکلخت اس کی گردن پر ہتھیلی کا زوردار وار کر دیا تھا۔ اچھا بھائی، تم دونوں جانو، ہم مردوں کا کیا کام، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ جولیا آگے بڑھتی اچانک کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی مشین سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو، عمران نے چیخ کر کہا، اور کرنل فریدی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور مادام کے حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اب کپڑا کون ڈھونڈتا پھرے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے مشین کی سائیڈ میں لگے ہوئے 2 بٹن دبائے اور ہک سے لٹکا ہوا مائک اتار لیا۔ ہیلو ہیلو چیف باس کالنگ ڈارسن، ہیلو اوور۔ بٹن دبتے ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ مادام گلوریا اٹینڈنگ اوور۔ عمران کے حلق سے مادام کی آواز نکلی۔ مادام، تم یہاں اسپیشل لیبارٹری میں، ڈارسن کہاں ہے؟ اوور، دوسری طرف سے چیف باس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ چیف باس، چیف ڈارسن کو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے آپ سے غداری کی تھی، وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے مل گیا تھا، اس لیے میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ اوور، عمران نے مادام سے سنی ہوئی بات دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ کام لمبا ہو گیا ہے، تم ایسا کرو کہ 11 نمبر بٹن دبا کر راستہ بناؤ، میں خود لیبارٹری میں آ رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے چیف باس نے کہا، اور عمران نے مائک بند کر کے تیزی سے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے مشین کے اندر موجود سکرین روشن ہو گئی۔ عمران مسلسل مختلف بٹن دباتا چلا گیا اور پھر ایک بٹن کے دبتے ہی سکرین پر ایک جھماکا سا ہوا اور دوسرے لمحے اس پر بیرونی منظر ابھر آیا۔ یہ جنگل کا منظر تھا جس کے درمیان ایک خوفناک دلدل نظر آ رہی تھی، اور اس دلدل کے عین درمیان میں اڑن تشتری ٹائپ کا ایک جہاز دلدل کی سطح پر ٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف باس لیبارٹری کے اندر آنا چاہتا ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بٹن نمبر 11 کا سنتے ہی مجھے یہی خیال آیا تھا،
عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مسکراتے ہوئے 11 نمبر بٹن کو پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور مشین کے درمیان سے دودھیا رنگ کے دھوئیں کا ایک بڑا سا پھبکا نکلا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اور کرنل فریدی یا باقی ساتھی کچھ سمجھتے، ان کے دماغ یک لخت معاف ہو گئے اور عمران کے علاوہ باقی سب افراد فرش پر ڈھیر ہو گئے، جبکہ عمران جو کہ کرسی پر بیٹھا تھا وہیں ڈھلک گیا۔ باس، اگر آپ لیبارٹری میں داخل ہونے سے قبل چیکنگ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ مادام نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا بھی وہی حشر ہوتا جو یہ لوگ تمہارا کرنا چاہتے تھے۔ مجھے افسوس ہے مادام، تم نے اس معاملے میں انتہائی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا ثبوت دیا ہے اور پوری لیبارٹری کو داؤ پر لگا دیا۔ تمہارا کیس اب مجھے ہیڈ کوارٹر کو ریفر کرنا پڑے گا۔ سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چیف باس نے سرد لہجے میں کہا۔ باس، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے آپ کو تمام حالات بتا دیے ہیں۔ سارا چکر ڈارسن نے چلایا تھا۔ وہ مجھے اس طرح ختم کر کے لیبارٹری کا چیف بننا چاہتا تھا۔ مادام نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کا اسپیشل لیبارٹری پر قابض ہو جانا تمہاری غفلت اور لاپرواہی ہے۔ پہلے تم نے ہی انہیں اندر کا راستہ دکھایا، ورنہ یہ ساری عمر ٹکریں مارتے رہتے تو لیبارٹری کے وجود کا بھی انہیں علم نہ ہوتا۔ بعد میں تم انہیں بروقت ہلاک نہ کر سکیں۔ بہرحال ہیڈ کوارٹر کی میٹنگ میں تمہاری سفارش میں اس حد تک کر دوں گا کہ تمہیں نرم سزا دی جائے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چیف باس کا لہجہ بدستور سرد تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ مادام کچھ کہتی، چیف باس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی دروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ یس باس، نوجوان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے پوچھا۔ تابوت تیار ہو گئے ہیں؟ چیف باس نے پوچھا۔ یس باس، سب تابوت تیار ہیں، نوجوان نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، آؤ مادام، چیف باس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور مادام سہمے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ دہشت زدہ تھا، جیسے وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہی ہو۔ مسلح نوجوان چیف باس کو اٹھتے دیکھ کر تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور چیف باس اور مادام کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے، اور ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ ہال نما کمرے کے فرش پر ایک قطار کی صورت میں عمران، کرنل فریدی اور ان کے تمام ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے سیاہ رنگ کی لکڑی کے بڑے بڑے تابوت رکھے ہوئے تھے۔ ہال کمرے میں 20 کے قریب مسلح افراد دیواروں سے لگے کھڑے تھے۔ باس، اگر ان سب کو یہیں گولی مار دی جائے تو باس، میں ساری عمر آپ کی غلامی کروں گی۔ مادام نے اچانک جھک کر چیف باس کے پیر پکڑ لیے۔ سیدھی کھڑی ہو جاؤ مادام، ماتحتوں کے سامنے تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے، چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں، اور مادام بجائے اٹھنے کے لہرا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ چیف باس کے انکار نے اسے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ مادام کو اٹھا کر میرے دفتر میں لے چلو، چیف باس نے مادام کے بے ہوش ہوتے ہی ایک مسلح نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑی مادام کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انہیں تابوتوں میں منتقل کر کے تابوت لاک کر دو، اور ان تابوتوں کو بڑے جہاز میں منتقل کر کے مجھے دفتر میں اطلاع دو، چیف باس نے باقی مسلح نوجوانوں سے کہا، اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے، جیسے وہ کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ رہا ہو۔ راہداری سے گزر کر وہ جب دوبارہ پہلے والے کمرے میں داخل ہوا تو مادام کو لے جانے والا نوجوان دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ تم جاؤ، چیف باس نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ سر جھکا کر واپس چل دیا۔ چیف باس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بے ہوش مادام ایک صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ چیف باس اسے دیکھتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے غور سے مادام کو دیکھتا رہا، پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے کاغذ نکال کر اس پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک لکھتا رہا، اور پھر اس نے قلم بند کیا اور اپنے لکھے ہوئے کو دوبارہ پڑھتا رہا۔ چند الفاظ کی ترمیم کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیا اور قلم بند کر کے ایک بار پھر مادام کو دیکھنے لگا، جس کے انتہائی چست لباس کی وجہ سے اس کا جسم تقریباً عریاں دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف باس نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس چیف باس، چیف باس کا لہجہ بے حد کرخت تھا۔ نمبر 6 بول رہا ہوں جناب، حکم کی تعمیل ہو چکی ہے، تابوت بڑے طیارے میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔
حکم کے مطابق طیارے کی مشینری بھی چیک کر لی گئی ہے، سب اوکے ہے باس، نمبر 6 نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے آئندہ حکم کا انتظار کرو، چیف باس نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر مادام کو دیکھنے لگا۔ اب مادام کے جسم میں ہلکی سی تھر تھراہٹ نظر آ رہی تھی۔ چیف باس خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور چند لمحوں بعد مادام کی آنکھیں کھل گئیں۔ مادام گلوریا، چیف باس نے قدرے نرم لہجے میں کہا اور مادام گلوریا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ حوصلہ رکھو مادام گلوریا، میں تمہاری بھرپور سفارش کروں گا، چیف باس نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھے ہلاک کر دیں گے، مادام نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہوگا تو ایسا ہی، تمہیں بہرحال تنظیم کے اصولوں کا تو علم ہے، لیکن اگر میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کل اگر ہیڈ کوارٹر کو اطلاع مل گئی تو پھر میرا انجام تم سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا، چیف باس نے سرد لہجے میں کہا۔ کون اطلاع دے گا؟ ہیڈ کوارٹر سے تعلق صرف آپ کا اور میرا ہے اور بس۔ آپ نے ہمیشہ مجھ پر مہربانیاں کی ہیں، آخری بار بھی مجھے میری زندگی کی بھیک دے دیں، میں تاعمر آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، مادام نے ایک بار پھر امید بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل تم خود ہی اطلاع دے دو اور پھر میں کہیں کا نہ رہوں گا، چیف باس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ باس، آپ جس طرح چاہیں، یقین کر لیں میں تاعمر آپ کی خدمت کروں گی، مادام نے تیزی سے اٹھ کر ایک بار پھر چیف باس کے پیر پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھے تھے۔ سوچ لو، چیف باس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، ایک بار مجھے زندگی دے دیجئے، پھر دیکھیے میں آپ کی کیسے خدمت کرتی ہوں، مادام نے بری طرح پھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس کا کوئی ثبوت دے سکتی ہو؟ چیف باس نے کہا۔ جیسا ثبوت آپ چاہیں لے سکتے ہیں، مادام گلوریا نے تیزی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، چیف باس نے کہا اور مادام تیزی سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بحال ہونے لگ گیا اور آنکھوں میں زندگی کی چمک لہرانے لگی۔ چیف باس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے کاغذ نکال کر مادام کے سامنے رکھ دیا۔ لو، اسے پڑھ لو اور پھر اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس پر اپنے دستخط کر دو، چیف باس نے کہا۔ میں دستخط کر دیتی ہوں باس، پڑھنے کی ضرورت نہیں، مادام نے کہا۔ نہیں، پہلے اسے پڑھو اور پھر دوسرے کاغذ پر اسے اپنے ہاتھ سے لکھو، اس پر اپنے دستخط کرو، کوڈ نمبر لکھو، یہ تمہاری طرف سے ایک ثبوت ہوگا، چیف باس نے کہا اور مادام نے جلدی سے کاغذ پڑھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے باس، گو یہ کاغذ بھی میرے لیے موت کا پروانہ ہے، آپ جس لمحے چاہیں اس کاغذ کو استعمال کر کے مجھے موت کی وادی میں دھکیل سکتے ہیں، لیکن میری نیت درست ہے، اس لیے میں اس پر ضرور دستخط کروں گی، مادام نے کہا اور چیف باس دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس نے دراز کھول کر ایک اور سفید کاغذ نکالا اور مادام کے سامنے رکھ دیا۔ مادام نے میز پر رکھے ہوئے قلمدان سے قلم نکالا اور تیزی سے کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا۔ چیف باس کا لکھا ہوا کاغذ اس نے سامنے رکھ لیا تھا اور وہ حرف بحرف اس کی نقل کر رہی تھی۔ چیف باس خاموش بیٹھا اسے لکھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مادام نے تمام تحریر لکھنے کے بعد اس کے نیچے اپنے دستخط کر کے اپنا کوڈ نمبر ڈال دیا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں کاغذ چیف باس کی طرف بڑھا دیے۔ چیف باس نے مادام کا لکھا ہوا کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ وہ بڑے غور سے مادام کی لکھی ہوئی تحریر کا ایک ایک حرف پڑھ رہا تھا۔ پورا کاغذ پڑھنے کے بعد چیف باس نے مسکراتے ہوئے اس کاغذ کو تہہ کیا اور پھر اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے اپنا لکھا ہوا کاغذ اٹھایا اور اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس نے اپنے لکھے ہوئے کاغذ کو آگ دکھا دی اور پھر جب کاغذ پوری طرح جل کر راکھ ہو گیا تو چیف باس نے راکھ کو اپنے بوٹ سے مسل دیا۔ مادام کرسی پر خاموش بیٹھی، یہ سب کاروائی دیکھ رہی تھی۔ اوکے مادام، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، جب تک تم میرا ہر حکم مانتی رہو گی یہ کاغذ استعمال نہ ہوگا، چیف باس نے پہلی بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمام عمر آپ کی احسان مند رہوں گی باس، مادام نے کہا۔ اوکے، آؤ اب چل کر ان سب کو گولیاں مار دیں تاکہ تمہارے خلاف ہر قسم کا ثبوت ختم ہو جائے، اس کے بعد جشن منائیں گے، چیف باس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یس باس، ایسا جشن کہ آپ کی ساری حسرتیں دور ہو جائیں گی، مادام نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی تک بے ہوش ہو۔ آنکھیں کھلنے کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن جاگ گیا اور اسے پچھلے واقعات یاد آ گئے۔
کہ 11 نمبر بٹن دبتے ہی مشین میں دھماکہ ہوا اور گیس کا پھبکا نکل کر اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ لیکن یہ اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ عمران نے سوچا اور پھر اس نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ حرکت تو موجود ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو رہی تھیں، اس لیے اسے اپنے گرد ایک خاکہ سا دکھائی دیا۔ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ٹھک ٹھک کی مدھم سی آوازیں سنائی دیں تو وہ چونک پڑا۔ پھر اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے ذہن پر انکشاف ہوا کہ وہ ایک بند تابوت نما باکس میں موجود ہے۔ باکس لکڑی کا تھا اور ہر طرف سے مکمل طور پر بند تھا، کہیں سے معمولی سی درز بھی نہ تھی، اور شاید اسی وجہ سے اسے ہوش بھی آ گیا تھا، کیونکہ باکس مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے بیرونی ہوا اندر نہ آئی اور اندرونی طور پر آکسیجن کم ہو گئی۔ چنانچہ سانس لینے میں تنگی ہوئی اور جسم اور اعصاب پر زبردست دباؤ پڑنے کی وجہ سے بے ہوش کر دینے والی گیس کے اثرات ختم ہو گئے اور وہ ہوش میں آ گیا۔ ٹھک ٹھک کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں اور عمران چند لمحے خاموش پڑا، ان آوازوں کی طرف غور کرتا رہا اور پھر ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ آوازیں بتا رہی تھیں کہ تابوت نما صندوق کو کھولا یا توڑا جا رہا ہے، اور اسی لمحے اس کے تابوت کے اوپر بھی ایسی ہی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ واقعی تابوت کا ڈھکن کھولا جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد چرر کی تیز آواز سے ڈھکن واقعی کھل گیا اور تازہ ہوا اندر داخل ہوئی۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کو باہر نکالو۔ اسی لمحے ایک کرخت اور بھاری آواز سنائی دی اور عمران آواز سنتے ہی پہچان گیا کہ یہ چیف باس کی آواز ہے۔ دوسرے لمحے چند ہاتھوں نے عمران کو تھاما اور اسے اٹھا کر باہر نکالا اور فرش پر لٹا دیا۔ عمران نے جان بوجھ کر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ اٹھانے والوں کو یہی اندازہ ہو کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ وہ صورتحال کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد ہی ہوش میں آنا چاہتا تھا۔ اسے نیچے لٹا کر جب لوگ پیچھے ہٹے تو عمران نے آنکھوں کو ذرا سا کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں موجود تھا۔ ایک سائیڈ پر ایک اڑن تشتری نما بڑا سا جہاز کھڑا تھا اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ بڑے شاطر لوگ ہیں باس، انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی مار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مادام گلوریا کی آواز سنائی دی اور عمران نے ذرا سا نظروں کو گھمایا تو اسے ایک سائیڈ پر ایک بھاری جسم اور لمبے قد کا آدمی کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ہی مادام گلوریا کھڑی تھی اور کمرے میں 10 مسلح افراد بھی موجود تھے۔ میرے سامنے ان کی عیاری نہیں چل سکتی مادام، تم دیکھنا کہ میں ان کا کیسا عبرتناک حشر کرتا ہوں۔ چیف باس کی آواز سنائی دی۔ اب یہ تابوت بن ہی گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان میں ان لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں گے، مادام نے کہا۔ نہیں، میں انہیں برقی بھٹی میں جلاؤں گا تاکہ ان کی لاشیں بھی کبھی برآمد نہ ہو سکیں، اسی طرح ہی سب ثبوت ختم ہو سکتے ہیں۔ چیف باس کی آواز سنائی دی۔ او یس باس، واقعی آپ بے حد دور اندیش ہیں، مادام کی تحسین بھری آواز سنائی دی۔ ایسے کھیل میں دور اندیشی کرنا ہی پڑتی ہے، چیف باس کی آواز سنائی دی۔ اس دوران عمران پورے کمرے کا پوری طرح جائزہ لے چکا تھا۔ اس کے سر کی پچھلی طرف تابوت پڑے ہوئے تھے اور ادھر اب کسی آدمی کی موجودگی کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دو اور پھر نمبر 6 کو بلاؤ تاکہ وہ انہیں ہوش میں لے آئے۔ بے ہوشی کے عالم میں تو ان کو آسان موت آئے گی، چیف باس کی آواز سنائی دی۔ یہیں پڑے پڑے باندھ دیں باس، ایک اور آواز سنائی دی۔ ہاں، انہیں باندھ کر پچھلی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بٹھا دو، تابوت سامنے سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دو، چیف باس نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد عمران کو ایک جھٹکے سے پشت کے بل کر کے اس کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے گئے اور اسے ایک بار پھر سیدھا کر دیا گیا۔ عمران بے حس و حرکت پڑا رہا کیونکہ وہ اس سچویشن میں نہ تھا کہ اچانک کسی پر ٹوٹ پڑتا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ حال میں تقریباً 10 مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے اور اگر وہ ذرا بھی حرکت کرتا تو 10 مشین گنیں اسے بھون ڈالتیں۔ چیف باس بھی اس سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا، وہ یہاں سے اچھل کر بھی اس پر براہ راست حملہ نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ مناسب اور کسی اچھے موقع کا انتظار میں رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھسیٹ کر پیچھے لے جایا گیا اور دیوار کے ساتھ اس کی پشت لگا کر اسے بٹھا دیا گیا۔ عمران نے نیموا آنکھوں سے دیکھا تو باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا تھا اور چند لمحوں بعد ان سب کو ایک قطار میں دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ تابوت درمیان سے ہٹا کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگا دیے گئے اور پھر انہیں یہاں تک پہنچانے والے افراد سامنے والی دیوار کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ انہیں ہوش میں لے آؤ نمبر 6، چیف باس نے ایک سائیڈ پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔
جس نے ہاتھ میں ایک باکس پکڑا ہوا تھا، اور خود وہ مادام سمیت آگے بڑھ کر ان کے قریب آ گیا۔ باقی مسلح افراد ویسے ہی دیواروں کے ساتھ کھڑے رہے۔ یس باس، نوجوان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو عمران نے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈ تیزی سے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں پر آزمانا شروع کر دیے۔ پہلے اس عمران کو ہوش میں لے آؤ، یہ انکار لیڈر ہے، اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کرنا چاہتی ہوں۔ مادام نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نمبر 6 مڑ کر عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ جب تک نمبر 6 عمران تک پہنچتا، عمران اپنے ہاتھ آزاد کرا چکا تھا۔ نمبر 6 نے عمران کے قریب آ کر باکس نیچے رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ گولیوں سے چھلنی کرنے کی بجائے اگر تم دانتوں سے میرے جسم کو نوچو تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اچانک عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور باکس کھول کر اس میں سے سرنج نکالتا ہوا نمبر 6 ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا، اور اس سے پہلے کہ عمران کے اچانک بول پڑنے پر چیف باس اور مادام کا رد عمل سامنے آتا، عمران یک لخت اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا، اور پلک جھپکنے میں وہ جیسے اڑتا ہوا سامنے کھڑے ہوئے چیف باس سے ٹکرایا، اور بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے اس نے یک لخت چیف باس کو اٹھا کر ایک سائیڈ پر کھڑے ہوئے مسلح افراد پر پھینکا، اور خود دوسری سائیڈ پر موجود مسلح افراد سے جا ٹکرایا۔ کمرے میں حیرت بھری چیخوں کے ساتھ ہی چیف باس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ عمران دوسری طرف کھڑے ہوئے افراد سے اس طرح ٹکرایا کہ وہ سب اس طرح ایک دوسرے کے اوپر گرے جیسے قطار میں کھڑی ہوئی اینٹیں گرتی ہیں، اور دوسرے لمحے عمران کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی، اور پھر تڑتڑاہٹ کی آوازیں گونج اٹھیں، اور فرش سے اٹھتے ہوئے 5 مسلح افراد گولیوں کا شکار ہو گئے۔ عمران تیزی سے گھوما، لیکن اسی لمحے دوسری طرف سے تڑتڑاہٹ کی آوازیں گونجیں، اور گھومتے ہوئے عمران کو ایک زوردار دھکا لگا، اور وہ اچھل کر دروازے کے پاس دیوار کے قریب جا گرا، اور گولیوں کی بارش اس کے اوپر سے گزر گئی۔ نیچے گرتے ہی عمران یک لخت تڑپا، اور دوسرے لمحے اس کی مشین گن نے گولیوں کی بوچھاڑ اگل دی، اور 4 مسلح محافظ لٹو کی طرح گھومتے ہوئے نیچے گرے۔ عین اسی لمحے عمران کو احساس ہوا کہ مادام کے ہاتھ میں بھی مشین گن ہے، اور وہ اس کا نشانہ انتہائی قریب سے لے چکی ہے۔ صرف پلک جھپکنے کی مہلت باقی رہ گئی تھی، اور اس مہلت میں ظاہر ہے عمران کا لمبا چوڑا جسم مشین گن کے دائرے سے نہ بچ سکتا تھا۔ یہ عمران کے لیے حقیقی موت کا لمحہ تھا۔ مادام اسرائیل کی طرح اس کے سر پر کھڑی تھی۔ عمران نے آخری لمحے میں یک لخت اچھل کر نچلا دھڑ پوری قوت سے مادام کو مارنا چاہا، لیکن مادام بجلی کسی تیزی سے ایک قدم پیچھے ہٹی، اور اس طرح وہ عمران کے حملے سے بچ گئی، اور ساتھ ہی اس نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ لیکن عین اسی لمحے جب مادام نے پیچھے ہٹ کر ٹریگر دبایا تو وہ بری طرح چیختی ہوئی سائیڈ کے بل جا گری، اور مشین گن کا رخ قدرتی طور پر اونچا ہو گیا، ورنہ اس بار عمران کی موت میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ مادام کے ایک طرف گرنے کی وجہ کا انکشاف بھی اسی لمحے ہو گیا، کیونکہ اس نے چیف باس کے جسم کو فضا میں اڑتے ہوئے مادام سے ٹکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور چیف باس کے جسم کو اچھالنے والا کرنل فریدی تھا، اور اگر فریدی یہ حرکت نہ کرتا تو عمران کی موت یقینی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عمران کو یہ احساس بھی ہو گیا کہ کرنل فریدی نے ایسا کر کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے دیا تھا، کیونکہ ایک مشین بردار بالکل اسی طرح مشین گن کا رخ کرنل فریدی کی طرف کر چکا تھا، اور پھر عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی بچھاڑ مشین گن بردار کی مشین گن پر پڑی، اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ اسی طرح کرنل فریدی بھی عین آخری لمحے موت کے حقیقی خطرے سے بچ نکلا۔ اگر عمران مشین گن پر فائر کرنے کے بجائے اس آدمی پر گولی چلاتا تو اس دوران وہ ٹریگر دبا چکا ہوتا، اور اس طرح کرنل فریدی کی موت یقینی ہو جاتی۔ لیکن عمران نے بے پناہ ذہانت سے کام لیتے ہوئے براہ راست مشین گن پر فائر کیا، اور نتیجے میں کرنل فریدی گولیوں کی بوچھاڑ سے بچ نکلا۔ مشین گن ہاتھ سے نکلتے ہی عمران کی مشین گن سے نکلنے والے راؤنڈ نے اس آدمی کو فرش کی خاک چٹا دی، اور اس کے ساتھ ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے گھما۔ وہ یہ سارا کام زمین پر پڑے پڑے ہی سر انجام دے رہا تھا، کیونکہ اسے اٹھنے کی مہلت ہی نہ ملی تھی۔ اس کے گھومتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ سامنے کھڑے چیف باس کے ہاتھ میں موجود ریوالور سے دھواں نکل رہا تھا۔ اسی لمحے ایک مشین گن اڑتی ہوئی چیف باس سے ٹکرائی، اور چیف باس چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ وہ دوسرا فائر نہ کر سکا، اور عمران بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مشین گن کرنل فریدی نے پھینکی تھی۔ اس نے عمران کی جان خطرے میں دیکھ کر لیٹے ہی لیٹے قریب پڑی مشین گن چیف باس پر اچھال دی، کیونکہ اتنا موقع نہ تھا کہ وہ مشین گن پکڑ کر اسے سیدھا کرتا
اور پھر فائر کرتا، ورنہ دوسرا فائر یقیناً عمران کو چاٹ جاتا۔ عمران نے کھڑے ہوتے ہی ساتھ پڑی ہوئی مشین گن جھپٹی اور پھر اسے چیف باس اور مدام کی طرف سیدھا کر دیا، جو اب اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ کرنل فریدی بھی اس دوران نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا تھا بلکہ اس نے بھی ایک مشین گن جھپٹ لی تھی۔ کمال ہے، اس بار تو موت بالکل قریب سے ہی گزر گئی ہے۔ اگر آپ چیف باس کو مدام پر عین آخری لمحے نہ پھینکتے تو اس حسینہ عالم نے مجھے شکار کر لیا تھا۔ عمران نے مسکرا کر کہا، تم نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تھی اور چیف باس کو اٹھا کر اس طرف کے مسلح افراد پر پھینکا تھا اور خود دوسری سائڈ سے جا ٹکرائے، میں نے چھلانگ لگائی اور چیف باس کو جپٹ کر اپنے اوپر کر لیا تھا، اس لیے مسلح افراد مجھ پر حملہ نہ کر سکے، اور دوسرے لمحے تم نے ان چاروں افراد کو گولی مار دی، کیونکہ پانچویں کی گردن میں نے اپنے پیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور اپنے اوپر چیف باس کو لادا ہوا تھا۔ اس طرح میں نے ان سب کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی، لیکن مادام نے کمال پھرتی دکھائی اور اس نے مشین گن جھپٹ کر تمہارا نشانہ لے لیا۔ چنانچہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے چیف باس کو اس پر اچھال دیا، لیکن اس طرح وہ پانچواں مشین گن بردار میری ٹانگوں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ بجلی کسی تیزی سے تڑپ کر سیدھا ہوا اور مشین گن مجھ پر تان لی۔ اگر تم انتہائی ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس کی مشین گن پر فائر نہ کرتے تو پھر میرا خاتمہ یقینی تھا۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بچانے اور موت کے منہ سے نکالنے میں مصروف رہے۔ بہرحال مسئلہ حل ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چیف باس اور مادام کی طرف بڑھ گیا، جو اب دیوار کے ساتھ خاموش کھڑے تھے۔ اگر تم نے مجھے گولی ماری تو تم کبھی بھی لیبارٹری سے نہ نکل سکو گے، چیف باس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ضرورت ہے گولی مارنے کی؟ میں تو تمہارا اچار ڈالوں گا، سنا ہے چیف باس کا اچار بہت کھٹا ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور مشین گن کا بٹ پوری قوت سے چیف باس کی کھوپڑی پر پڑا اور وہ چیختا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے مت مارو، مادام نے بری طرح چیخ کر کہا، حالانکہ تم نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں مجبور تھی، ورنہ چیف باس مجھے مار ڈالتا، اس کی جیب میں میری موت موجود ہے۔ سنو، میں تم سے سودا کرنے کو تیار ہوں، مادام نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ سودا؟ کیسا سودا؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اگر تم چیف باس کی جیب میں موجود ایک خط نکال کر مجھے دے دو اور چیف باس کو ہلاک کر دو تو میں تمہیں اس لیبارٹری سے باہر نکال دوں گی۔ تم اپنے ساتھ جو افراد چاہو باہر نکال لے جانا، ورنہ تم زندگی بھر اس لیبارٹری سے باہر نہ نکل سکو گے۔ اس کے تمام راستے صرف مخصوص کوڈ اور مخصوص انسانی لہروں سے ہی چلتے ہیں، ورنہ انہیں تم کسی طور پر بھی اندر سے نہیں کھول سکتے، اور لیبارٹری کی چھت بھی ایسے مٹیریل کی بنائی گئی ہے کہ تم ایٹم بم بھی مارو تب بھی اس میں ہلکی سی خراش تک نہ آئے گی۔ مادام کا لہجہ پر اعتماد ہو چکا تھا۔ تم شاید مجھے واقعی احمق سمجھنے لگی ہو مادام گلوریا، حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں ساتھ لے کر لیبارٹری سے باہر نکل کر ڈیسی قبیلے تک گیا تھا اور پھر اسی راستے سے اپنے ساتھیوں سمیت واپس اندر آیا تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ راستہ ایسا ہی تھا، لیکن اب تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ چیف باس نے آتے ہی سب سے پہلے اس راستے کو بھی آؤٹ کنٹرول کمپیوٹر سے منسلک کر دیا ہے، اس لیے اب وہ راستہ بھی اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ تم بے شک جا کر کوشش کر لو، مادام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس دوران کرنل فریدی باقی ساتھیوں کو نہ صرف ہوش میں لے آیا بلکہ انہیں رسیوں کی بندش سے بھی آزاد کر دیا اور وہ سب عمران کے ساتھ آ کر اکٹھے کھڑے ہو گئے تھے۔ صفدر، چیف باس کی جیب میں کوئی خط ہے، وہ نکال کر مجھے دو، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر نے آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے چیف باس کی تلاشی لینی شروع کر دی اور چند لمحوں بعد اس نے وہ کاغذ برآمد کر لیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑے جیسے ہی صفدر سیدھا ہوا، مادام نے اچانک جھپٹا مارا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ یا عمران اسے روکتے، وہ بجلی کسی تیزی سے کاغذ مروڑ کر منہ میں ڈال چکی تھی۔ عمران نے تیزی سے جھپٹ کر اس کا گلا پکڑا اور اسے دبا کر اس کا منہ کھولنا چاہا، لیکن مادام یکلخت اس بری طرح تڑپی جیسے اس کو ہزاروں وولٹیج کا شاک لگ گیا ہو، اور عمران جیسے آدمی کی گرفت سے نکل کر فرش پر جا گری، اور جب تک اسے دوبارہ قابو کیا جاتا وہ کاغذ کو نگل لینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گردن کے دباؤ اور جبری طور پر کاغذ نکلنے کی وجہ سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے اور ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنی موت کو نگل لیا ہے، مادام نے کہا، لیکن میرے ٹریگر دباتے ہی تمہاری زندگی بھی نکل جائے گی، کیوں؟ عمران نے کہا۔ اوہ، وہ موت آسان ہوگی،
لیکن جو موت میں نے نگلی ہے وہ انتہائی خوفناک تھی۔ مادام نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، آخر اس کاغذ پر کیا تھا؟ کرنل فریدی نے کہا، اس میں میرا اعتراف جرم تھا کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ مل کر ہیڈ کوارٹر سے غداری کی اور تمہیں لیبارٹری میں داخل کیا۔ چیف باس نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے یہ کاغذ لکھوایا تھا، اور سنو، میری وجہ سے تم اب تک زندہ ہو، ورنہ تم نہ جانے اب سے کتنا پہلے دردناک موت کا شکار ہو چکے ہوتے۔ مادام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے از خود شروع سے آخر کاغذ پر لکھوانے تک سارا حال عمران اور فریدی کو تفصیل سے بتا دیا۔ وہ شاید اس طرح ان دونوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا خیال غلط ہے، تمہارا چیف باس ہمیں زندہ ہیڈ کوارٹر نہ لے جانا چاہتا تھا۔ اگر اس کا ایسا خیال ہوتا تو وہ ہمیں اس طرح ہوا بند تابوتوں میں منتقل نہ کرتا۔ ظاہر ہے یہاں سے تمہارے ہیڈ کوارٹر جانے سے پہلے ہی ہم ہوا میں آکسیجن کے خاتمے کی وجہ سے ختم ہو چکے ہوتے، اور لاشوں نے تو تمہارے خلاف کوئی گواہی نہ دینی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مادام کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اوہ، اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ چیف باس شروع سے ہی بلیک میل کرنا چاہتا تھا اور اس کاغذ کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ مادام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ویسے سچ پوچھو تو اس ڈرامے نے ہماری زندگیاں بچا دیں۔ اگر وہ ہوا بند تابوتوں میں ہمیں بند نہ کرتا تو پھر میرا اور کرنل فریدی کا اپنے آپ ہوش میں آنا ناممکن ہو جاتا۔ عمران نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم اس وجہ سے ہوش میں آئے تو پھر ہم ہوش میں کیوں نہیں آ گئے؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا۔ عمران درست کہہ رہا ہے کیپٹن حمید، ہم دونوں کے ہوش میں آنے کی وجہ ہوا بند تابوت ہی بنے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اسپارکن مشقیں ہیں۔ میں نے طویل عرصہ اسپارکن مشقیں کی ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ عمران بھی ان مشقوں کا ماسٹر رہ چکا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ مشقیں ہیں، لیکن اس سے جسم میں ایک مدافعاتی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تم مجھے بلندی سے دھکیل دو تو میں اتنی آسانی سے نہیں مروں گا جتنی آسانی سے ایک عام آدمی مر جائے گا، کرنل فریدی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بس جب کبھی کوئی موقع ملتا ہے آپ کوئی نہ کوئی مشق نکال لیتے ہیں، کیپٹن حمید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور کرنل فریدی اور عمران کے ساتھی ہنس پڑے۔ مجھے مدت گزر گئی مشق کرتے کرتے، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اچانک عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کون سی مشق؟ کرنل فریدی نے چونک کر اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ شادی کی مشق، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور کمرہ زوردار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوں، اچانک مادام نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، اور اس کا فکرہ سنتے ہی قہقہوں کو یکلخت بریک سی لگ گئی۔ کمال ہے، ابھی تو تم بیوہ ہی نہیں ہوئی اور ابھی سے شادی کی آفر دینی شروع کر دی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جولیا کا ستا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ تم چیف باس کی بات کر رہے ہو، تم اسے گولی مار دو ورنہ یہ ہوش میں آتے ہی تم سب کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا، مدام نے کہا۔ کرنل صاحب، آپ چیف باس کو اٹھا کر طیارے میں ڈالیں، میرا خیال ہے کہ ان کا تجدید نکاح لیبارٹری سے باہر ہی ہونا چاہیے، عمران نے مڑ کر کرنل فریدی سے کہا۔ لیکن وہ سائنسدان، کرنل فریدی نے کہا۔ وہ ہاں، انہیں بھی تو لے جانا ہے، ٹھیک ہے آپ ان دونوں کو سنبھالیں، آپ جیسے عورت بیزار کے ہاتھوں مادام بالکل صحیح سالم رہے گی، میں باقی انتظامات کر لوں، میرے ساتھی بھی میرے ساتھ جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن تم کیا کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اس لیبارٹری کی چھت میں اتنا بڑا سوراخ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ماں سائنسدانوں اور مزدوروں کے اطمینان سے چلتے ہوئے لیبارٹری سے باہر نکل جائیں، عمران نے کہا۔ ایسا ناممکن ہے عمران، تم زندگی بھر سر پٹکنے کے باوجود اس لیبارٹری سے باہر نہ جا سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میری بات مان لو اور چیف باس کو قتل کر کے، مادام نے کہا، تم سے شادی کر لوں۔ کیوں یہی کہنا چاہتی ہو تم؟ عمران نے اس بار سرد لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، پہلے تو میں نے یہ شرط نہیں لگائی تھی، لیکن اب یہ لازمی شرط ہے کیونکہ تمہاری کشش کی وجہ سے ہی یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، اور اب میں اس کا یہی انجام چاہتی ہوں، مادام کے لہجے میں بے پناہ اعتماد تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں قتل کر کے میں چیف باس کی شادی تم سے بھی زیادہ حسین لڑکی سے کرا دوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم چیف باس کو نہیں جانتے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اور شاطر آدمی ہے، چاہو تو کوشش کر کے دیکھ لو، مادام نے کہا۔ سنو عمران، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان دونوں شیطانوں کو ختم کر دو، یہ زیادہ ضروری ہے، اچانک جولیا بول پڑی۔ سن لیا تم نے، اب بھلا میں تم سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ تم تو شیطان ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے،
اچانک کرنل فریدی نے فرش پر پڑے ہوئے چیف باس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آنے دو، اس طرح یہ اپنے کانوں سے سن لے گا کہ اس کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے چیف باس نے آنکھیں کھولیں اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نکاح نامہ تو مادام گلوریا کھا گئی، اب تم نکاح کا ثبوت کیسے پیش کرو گے؟ عمران نے اس کے ہوش میں آتے ہی کہا۔ نکاح نامہ؟ کیسا نکاح نامہ؟ اوہ، وہ کاغذ! چیف باس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے۔ تمہیں اس کا عبرتناک خمیازہ بھگتنا ہوگا مادام۔ چیف باس کے لہجے میں ایسا زہریلا پن تھا جیسے وہ دشمنوں کے گھیرے کی بجائے ماتحتوں کے درمیان موجود ہو۔ لیکن دوسرے لمحے مادام یکلخت حرکت میں آئی اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا اس نے پاس کھڑے کرنل فریدی کے ایک آدمی کے ہاتھوں سے مشین گن جھپٹی اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی چیف باس کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اسی لمحے عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور مادام کے ہاتھوں سے مشین گن نکل کر دور جا گری، لیکن اتنی دیر میں چیف باس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اب تم جو چاہو مجھ سے سلوک کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مادام نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے ذہن اور کاندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ واہ، اسے کہتے ہیں شوہر کشی۔ جواب نہیں تمہارا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سنو، جب تک تم لوگ اس کمرے میں ہو محفوظ ہو، اس کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ تمہارا اسلحہ کام آئے گا اور نہ تمہاری ذہانت، اور تم ایک لمحے میں عبرتناک موت کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ انتہائی جدید لیبارٹری ہے۔ اس سے قبل چیف باس نے اس کا خصوصی حفاظتی نظام آن نہ کیا تھا، لیکن یہاں آتے ہی اس نے اسے آن کر دیا تھا، اور اب میں چیف باس ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر سکتی ہوں کہ تمہیں زندہ لیبارٹری سے باہر نکال دوں، لیکن اب تم سائنسدان بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ چیف باس کے ختم ہوتے ہی مادام کے لہجے میں عجیب سا اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کمرہ تمہارے خصوصی نظام سے کیسے بچا رہا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جو تمہیں نہیں بتائی جا سکتی، اور یہ بھی سن لو کہ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے صرف چند لمحے رہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ پیشکش بھی تمہارے کام نہ آئے گی، مادام نے کہا۔ عمران یہ باتوں میں وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تم اسے قابو میں رکھو، میں اپنے ساتھیوں سمیت جا کر اسپیشل لیبارٹری پر قبضہ کرتا ہوں، کرنل فریدی نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ عمران اور مادام گلوریا کی گفتگو سے اب پوری طرح اکتا گیا ہو۔ مادام سچ کہہ رہی ہے کرنل، آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنا ایک آدمی باہر بھیج کر ضائع کر کے دیکھیں، عمران نے بھی یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے گزر گئے ہیں، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یکلخت مادام نے کرخت لہجے میں کہا۔ عورتوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وقت ان کے کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہیں بازو اونچے کر کے وقت پورا ہونے کا اعلان کر دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں مادام گلوریا، یہ دیکھو، تمہارا HVT سسٹم کا آپریٹر تو میرے پاس ہے، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی تو اس میں ایک خوبصورت انگوٹھی موجود تھی جس میں گہرے رنگ کا ایک نگینہ چمک رہا تھا۔ تمہارے پاس یہ آپریٹر کیسے آ گیا؟ مادام نے یوں بوکھلاتے ہوئے کہا جیسے اس نے عمران کے ہاتھ پر کوئی زہریلا بچھو دیکھ لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ کو دیکھا تو اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ نہ صرف میرے پاس ہے بلکہ میں نے اتنا وقت بھی گزار لیا ہے کہ اب یہ مکمل حرکت میں آ چکا ہے، اس لیے اب لیبارٹری کی چیف باس تم نہیں میں ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مادام کے چہرے پر زردی پھیلتی چلی گئی۔ یہ کیا چکر ہے عمران؟ کرنل فریدی کے لہجے میں بھی شدید حیرت نمایاں تھی۔ لمبا چکر ہے کرنل صاحب، یہ دنیا کا جدید ترین آپریشن سسٹم ہے، اس پوری لیبارٹری کو کنٹرول یہی آپریٹر کرتا ہے، اور یہ صرف چیف باس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپریٹ کرنے والے کے جسم کے ساتھ مس ہوتا رہے یا پھر اسے کھال کے اندر سی دیا جائے۔ چیف باس کے پاس یہی کنٹرولنگ آپریٹر تھا اور دوسرا سب آپریٹر مادام کے پاس تھا، اور مادام کے پاس جو آپریٹر تھا وہ اس نے اپنے جسم کے اندر رکھنے کی بجائے اسے اپنی انگوٹھی کے اندر بطور نگینہ سجا رکھا تھا، کیونکہ جب تک چیف باس کا آپریٹر ورک کرتا رہے گا یہ کام نہ کر سکے گا، لیکن اس آپریٹر کے تباہ ہوتے ہی یہ خود بخود کام شروع کر دیتا ہے۔ مادام اسی وجہ سے چیف باس کا خاتمہ چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے آپریٹر سے کام لے سکے اور چیف باس بن جائے۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ ہم چیف باس کو ختم کر دیں، لیکن جب ہم نے ایسا نہ کیا اور چیف باس ہوش میں آ گیا تو مادام کو خود حرکت میں آنا پڑا اور اس نے چیف باس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔
चुनाचे चीफ बॉस के ख़त्म होते ही आपने देखा कि मादाम का लहजा यकलख्त बदल गया था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसका ऑपरेटर हरकत में आ चुका है। इसे मुकम्मल तौर पर हरकत में आने के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्फा चाहिए था। इसलिए मादाम ने कहा था कि सिर्फ चंद लम्हे बाकी रह गए हैं। लेकिन मादाम को ये इल्म ही नहीं था कि ऑपरेटर उसके पास था ही नहीं। वो मैंने पहले ही हासिल कर लिया था, क्योंकि मैंने इसे देख लिया था, और जाहिर है देख लेने के बाद मैं उसे मादाम के पास कैसे छोड़ सकता था। यही वजह थी कि मैंने चीफ बॉस के कत्ल पर भी कोई एतराज़ ना किया था, वरना शायद मादाम इतनी आसानी से चीफ बॉस को कत्ल ना कर सकती थी। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, तुमने इसे हासिल किस वक्त किया? कर्नल फरीदी ने पूछा। जब मादाम ने चीफ बॉस को कत्ल किया तो आपने देखा कि मैंने हाथ मारकर इसकी मशीन गन उड़ा दी थी। बस उसी वक्त ये अंगूठी मेरे पास पहुंच गई थी। मादाम को इसलिए इसका इल्म ना हुआ कि इसने इसे छुपाने के लिए इससे मिलती जुलती 2 और अंगूठियां भी पहन रखी हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब तुम्हें मालूम था तो तुमने इतना वक्त क्यों ज़ाया किया? कैप्टन हमीद ने कहा। अब मैं नजूमी तो नहीं था कि मुझे मालूम होता कि चीफ बॉस का ऑपरेटर कहाँ मौजूद है, और जब तक चीफ बॉस का ऑपरेटर वर्क करता रहता, ये ऑपरेटर हरकत में रहता, और अब मैं लाश का एक एक रेशा तो अलहदा करने से रहा, इसलिए मैं खामोश रहा। अलबत्ता मादाम को इसका इल्म था, इसलिए आपने देखा कि मादाम ने चीफ बॉस को मारने के लिए मशीन गन का रुख इसके सीने की तरफ करने के बजाय पहला राउंड इसके दाएं टांग और कूल्हे के दरमियान किया था। यही वो जगह थी जहां ऑपरेटर खाल के अंदर मौजूद था। दूसरा राउंड सीने पर हुआ। इस तरह मुझे यकीन हो गया कि चीफ बॉस का ऑपरेटर ख़त्म हो चुका है और अब मादाम का ऑपरेटर काम करने लग गया है। चुनाचे मैंने इसे हासिल कर लिया। वैसे इसके बगैर वाकई हम जिंदा इस लेबॉर्ट्री से ना निकल सकते। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और कैप्टन हमीद इमरान को यूं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, जैसे वो किसी इंसान की बजाय किसी बदरूह को देख रहा हो। देखा कैप्टन हमीद, तुम खामखा इमरान से जलते हो। अगर इस ऑपरेटर को हासिल किए बगैर हम कमरे से निकल पड़ते तो वाकई हम पर क़यामत टूट पड़ती। और इमरान ने न जाने इस ऑपरेटर को कैसे पहचान लिया। हालांकि ये अंगूठियां मैंने भी देखी थीं, एक ही किस्म की 3 अंगूठियां, लेकिन मेरी तवज्जो इस तरफ ना गई थी। कर्नल फरीदी ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। आपकी तवज्जो कैसे जाती है? आपने औरत में कभी दिलचस्पी नहीं ली, इसकी अंगूठियों में कैसे लेते? इसलिए तो कहता हूँ कि आप औरत बेजारी छोड़कर कैप्टन हमीद की शागिर्दी इख्तियार कर लीजिए। अल्लाह भला करे, इमरान ने कहा, और इस बार कर्नल फरीदी के साथ साथ कैप्टन हमीद भी हंस पड़ा। तुम्हारी फजूल बकवास से मैं चिढ़ता तो ज़रूर हूँ, लेकिन तुम वाकई कभी कभी मुझे हैरान कर देने में कामयाब हो जाते हो, कैप्टन हमीद ने कहा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू सच्ची बातें उगलवा ही देता है, चाहे कैप्टन हमीद का ही मुंह क्यों ना हो, इमरान ने कहा, और इस बार सब हंस पड़े। अब क्या प्रोग्राम है? कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा। प्रोग्राम क्या है? लेबॉर्ट्री आपके मुल्क में है, इसलिए जाहिर है कि मादाम आपकी मुलजिम और कैप्टन हमीद आपका असिस्टेंट। हमारा क्या है? हम अपने साइंसदान लेकर वापस चले जाएंगे। कैप्टन हमीद जाने और मादाम जाने और आप जाने और लेबॉर्ट्री जाने, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन साइंसदानों के जहन ये लोग बदल चुके हैं, कर्नल फरीदी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इसकी आप फिक्र ना करें, अल्लाह भला करे प्रोफेसर रॉकी का। इनकी कैद में आने से पहले वो मेरा रूहानी शागिर्द रह चुका है, इसलिए वो मशीन ऑपरेट की जा सकती है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और कर्नल फरीदी के चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। ये लीजिए ऑपरेटर, अब आप चीफ बॉस हैं, जो हुक्म देंगे पूरा होगा खुद ब खुद। सिर्फ अल्फाज आपके मुंह से निकलने चाहिए। अमल इस ऑपरेटर की वजह से खुद ब खुद हो जाएगा। अलबत्ता अगर आप मेहरबानी करें तो अपना वो वादा पूरा कर दें, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। कौन सा वादा? कर्नल फरीदी ने चौंक कर पूछा। आपकी याददाश्त खासी कमज़ोर हो गई है। 7 दाने बादाम निहार मुँह चबाया करें। ये निहार होनहार वाला नहीं है, इसका ख्याल रखें। अरे वो मौलवी और गवाहों वाला वादा, वरना बेचारी जूलिया के हक पर कभी भी डाका पड़ सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और जूलिया को देखने के साथ साथ कनखियों से मादाम की तरफ देखने लगा। डाका, मैं गोली ना मार दूंगी, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, और तेजी से मुंह फेर लिया, और जूलिया के इस अंदाज पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।